اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ بیٹا ہم آج اپنے اردو کے آن لائن لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ تو بیٹا ہم حصہ نثر کا پہلا سبق جو ہے وہ ہم نے فزیکل کلاسز میں شروع کیا تھا، اس کے بعد آن لائن جہاں سے ہم نے چھوڑا اس سے آگے دیکھیں۔ تو بیٹا ہمارے پاس سبق کا عنوان ہے اسوہ حسنہ، اور جو ہمارے نصاب کا پہلا سبق ہے حصہ نثر میں، مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی، اور صنف بیٹا کہتے ہیں قسم یا جنس، اس کا معنی ہوتا ہے یعنی یہ نثر کی کس جنس یا قسم سے تعلق رکھتا ہے، یعنی افسانہ ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، سیرت نگاری ہے۔ تو اب بیٹا یہ خطبہ یا سیرت نگاری ہے، ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ خطبہ یا سیرت نگاری۔ اس صنف سے تعلق رکھتا ہے نثر کی۔ ماخذ بیٹا جس کتاب سے، رائٹر کی، مصنف کی جس کتاب سے اخذ کیا گیا ہو، تو یہ بیٹا خطبات مدراس سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس سے ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے۔ بیٹا سید سلیمان ندوی، اس کا تعارف آپ نے پہلے پڑھا، تو اسلامی تعلیمی انجمن جو تھی اس کے کہنے پر آپ نے 7 خطبات دیے تھے، جس میں سے 5واں خطبہ وہاں پر جس کا عنوان جامعیت ہے، تو وہاں سے اخذ کیا گیا خطبات مدراس میں سے ہمارا آج کا سبق ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسوہ بیٹا مثال، اور حسنہ نیکی یا اچھائی، تو نیکی یا اچھائی کی مثال مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، سنت جس کو ہم کہتے ہیں، طریقہ یا راستہ۔ تو دیکھیں بیٹا ہمارے پاس پیج نمبر 2 پہ پیراگراف نمبر جو ہے وہ 3، غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو۔ اب اس میں بیٹا طائفہ انسانی اور مظاہر دو مشکل الفاظ ہیں، جہاں پر اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے۔ طائفہ انسانی، انسانی گروہ یا بیٹا انسانی جماعت کو کہتے ہیں، اور مظاہر، مظہر کی جمع نظارہ سے نظارے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب وہ پہلی لائن میں کیا کہتے ہیں؟ ایک ایسی شخصی زندگی چاہیے جو ہر انسانی حالت اور ہر گروہ کے لیے مختلف مظاہر، ہر طرح کے نظارے اور ہر قسم کے جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو۔ صرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو دیکھیں بیٹا یہاں پر ہم کو لوگوں میں سے ایک ایسی شخصیت چاہیے جو تمام اوصاف اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی اس طرح سے ترتیب دے رکھی ہو کہ اس میں تمام اوصاف یکجا کر دیے ہوں، تمام خصائص، تمام خوبیوں کا وہ مجموعہ ہو، اس میں ہر طرح کے طبقات لوگوں کے لیے مثال اور نمونہ ہو، اور ان کی زندگی میں ہر پہلو سے، ہر شعبہ زندگی کے متعلق رہنمائی مل سکے لوگوں کو۔ پھر یہی ہے نا، اگر آپ کسی مذہب کے پیروکار ہیں تو ہم یہاں پر مذہب اسلام جس کے جو ہے وہ آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی بات کر رہے ہیں، تو بیٹا ان کی زندگی اس طرح سے ترتیب دی گئی ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہر گروہ کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر جس کو اس نے طائفہ انسانی کہا ہوا ہے، اور ان کی زندگی کی ہر طرح کی حرکات و سکنات، چاہے وہ افعال روحانی ہو، چاہے وہ افعال جسمانی ہو یا اوصاف کی بات ہو، ان سے ہر طرح کے نظارے جو بھی اخذ ہوتے ہیں تو ان کے متعلق اس میں نمونہ ہو، مثال ہو، اس سے رہنمائی وہ لوگ لے سکیں، کیونکہ وہ اس مذہب کے پیروکار ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا مذہب اسلام کی اگر بات کریں تو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق، مکمل اخلاق، ٹھیک ہو گیا، جس میں کسی طرح کا بھی کوئی کمی بیشی، خلا باقی نہ ہو۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود فرمایا مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اور جب صحابہ کرام نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی زندگی کے متعلق استفسار کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ آپ قرآن پاک نے بھی فرمایا کہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، تو پتہ چلا پھر وہ کامل ہستی، ہر طرح کے اوصاف، خصائص، صفات
کا مجموعہ جس میں یکجا کر دیے گئے ہیں تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا صرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، ان پر چل کر، ان کی تقلید کر کے، ان کے نقش قدم پر چل کر ہم مذہب اسلام کے حوالے سے اپنے عقیدے کے مطابق اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو کامیاب و کامران بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں بیٹا اس ڈیڈ لائن کے بعد، اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار، بیٹا یہاں پر دو لفظ ان کے معنی دیکھیں پہلے تشریح سے۔ بحرین بیٹا سعودی عرب اور قطر کے درمیان 5 جزائر کا مجموعہ ہے جس کو فتح کیا تھا مسلمانوں نے۔ آگے خزینہ دار بیٹا خزانچی، اگر دولت مند ہو تو بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، کیونکہ خزانچی اس کے پاس جو بھی مال ہے وہ اس کے حوالے سے عوام کی امانت ہے اس کے پاس۔ قرآن و سنت کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی نے ایک نمونہ چھوڑا جس کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں۔ تو ایک دولت مند اگر سیکھنا چاہتا ہے، چونکہ ہم نے پیچھے بات کی کہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے، ہر طرح کے طبقات کے لیے جو ایک مذہب کے پیروکار ہوں، ان میں ایک لوگوں میں ایسی شخصیت ہو جس کو ہم نبی کہتے ہیں، تو اس میں وہ تمام ہر شعبہ ہے زندگی سے، ہر طرح کے جو ہے وہ یہاں پر مظاہر کے متعلق اس میں رہنمائی اور ہدایت ملتی ہو۔ تو وہ کہتا اگر کوئی دولت مند ہے تو بحرین کے خزینہ دار سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب ان جزائر کو فتح کیا گیا تو یہاں سے مال و دولت جو تھے اس کے انبار بیت المال میں آتے، تو ان کو کس طرح سے صرف کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، بلکہ اس کو عوام کی امانت سمجھتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود، اپنی ریاست کے حوالے سے مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا۔ تو اب وہ کہتا ہے اگر بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو گے تو اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے، کیونکہ اس کے پیروکار ہو تم۔ آگے جی دیکھیں، اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ محصور، اب بیٹا یہاں پر دو الفاظ جو ہیں ان کے معنی دیکھیں پہلے۔ خزینہ دار خزانچی کے بعد شیب ابی طالب، مکہ مکرمہ کے نزدیک پہاڑ کی گھاٹی، محصور قید۔ اب وہ کہتا اگر تم غریب ہو، چونکہ اللہ کے نبی کی زندگی سے اگر امیر سیکھ سکتا ہے تو غریب کے لیے بھی اس کے پہلو ہونے چاہیے، کیونکہ وہ اس مذہب کے بانی سے، شارع سے جو شریعت لے کر آیا ہے سیکھے گا، اس کے لیے بھی سنت میں مثالیں اور نمونہ ہونا چاہیے۔ تو بیٹا موجود ہے۔ اب ایک غریب بھی سیکھ سکتا ہے قناعت کی دولت سے مالا مال کس طرح سے ہوا جا سکتا ہے، اپنے معاملات زندگی کو بہتر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے۔ تو غریب وہ اس نے مثال دی شیب ابی طالب سے سیکھے، جو مدینہ میں وہاں پر محصور تھا۔ شیب ابی طالب میں مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی سے سیکھے۔ بیٹا آپ کو 3 سال کے لیے اپنے خاندان مقاطع قریش کے بعد یہ شیب ابی طالب، حضرت ابو طالب کی نسبت سے اس کا نام تھا، پہاڑ کی ایک گھاٹی تھی مکہ مکرمہ کے نزدیک، پہاڑ کی گھاٹی، وہاں پر محصور کر دیا گیا تھا۔ تو وہاں پر یہ حالات بھی پیدا ہوئے کہ مشکیزہ جس میں پانی لایا جاتا ہے اس کے چمڑے تک کو کھا کر اللہ تعالیٰ کے نبی نے گزارا کیا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی روز تک چولہا نہیں جلتا تھا، فاقہ کی یہ نوبت ہوتی تھی۔ بلکہ جب غزوہ خندق میں خندق کی کھدائی چل رہی تھی تو ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ کچھ کھانے کو عنایت کیجئے، دیکھیے میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب اس کو دکھایا اپنے شکم مبارک سے پردہ اٹھا کر، تو آپ نے اس پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ تو وہ ایک غریب بھی قناعت کی دولت سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے اللہ و تبارک تعالیٰ کے نبی کی زندگی کی طرف دیکھے گا۔ تو وہ کہتا اگر تم غریب ہو تو پھر شیب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، جو بعد میں چند نرم دل لوگوں کی وجہ سے اس کا جو بائیکاٹ تھا اس کا خاتمہ کیا گیا، پھر آپ اس سے باہر آئے۔ تو اس سے ایک غریب بھی سیکھ سکتا ہے کہ آپ نے خود فاقہ کی زندگی گزاری، غربت کی زندگی گزاری اور اس میں کس طرح کا رویہ اختیار کیا، تو اس سے ایک غریب بھی کیا کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ آگے دیکھیں بیٹا، اس کے بعد ہے جی اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو۔ بیٹا 10 سال کی قلیل مدت میں اللہ و تبارک تعالیٰ کے نبی نے آخر کار مدینہ میں جا کر اسلامی ریاست قائم کی،
اور سلطان عرب یعنی اس کے حکمران بنے، اور وہی لوگ جو آپ کو کبھی قتل کرنے کی، کبھی نعوذ باللہ جو ہے وہ جو جلا وطن کرنے کی، قید کرنے کی سازشیں بنا رہے تھے، آج وہ قیدی بنا کر آپ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے کر دیے گئے، جن کو آپ نے معاف فرما دیا، اور وہاں پر آپ نے حکمرانی کی، تو اس حکمرانی کے اصول راحتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر کوئی حکمران ہے تو وہ اللہ و تبارک تعالیٰ کے نبی کی زندگی کے اس دورانیوں کو دیکھے گا جب آپ مدینہ میں حاکم وقت تھے، جب آپ نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، قبیلہ بنو مخزوم کی عورت فاطمہ نامی اس کی سفارش پر، تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو ہر بندہ اس کی نظر میں کیا تھا بیٹا؟ برابر، اور جو ہے وہ مساوات تھی عدل و انصاف کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد آگے دیکھیں بیٹا، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایک بادشاہ کو بھی کہ اس کے لیے ایک مثال اور نمونہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی میں موجود ہے کہ میں نے حکمرانی کس طرح سے کرنی ہے، تو اس کے ذریعے اور سنہرے اصول جو ہیں وہ اس کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آگے دیکھیں بیٹا، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو۔ محکوم بیٹا ماتحت، محکوم ماتحت، کہ کس طرح سے آپ نے رعایا کے طور پر قریش کے حوالے سے کسی طرح کا بھی انتشار برپا نہیں کیا۔ مقاطعہ قریش کے بعد آپ نے شیب ابی طالب میں بھی محصور رہے، وہاں سے آخر کار ان کے انتشار سے جو ہے وہ تنگ آ کر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ تو ایک محکوم اس سے سیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی میں اس کے لیے بھی مثال موجود ہے۔ آگے دیکھیں جی، آگے ہے جی، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ۔ فاتح بیٹا فتح کر لینے والا، اگر ایک فاتح ہے، آگے دیکھیں جی، تو وہ بدر و حنین کے جو سپہ سالار ہے اس کی طرف دیکھے گا۔ بدر بیٹا مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر 2 ہجری میں جہاں پر پہلا مارکہ کفر اور اسلام کے درمیان ہوا تھا، اور حنین جو ہے بیٹا مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے جہاں پر غزوہ حنین ہوئی۔ تو ان دونوں میں جب آپ فاتح تھے، آپ نے فتح حاصل کی، تو اس کے بعد آپ نے کس طرح کا رویہ اختیار کیا؟ تو وہ ایک مثال یا نمونہ ہے۔ اگر تم فاتح ہو، فتح کر چکے ہو، دشمن کو کمزور بنا چکے ہو، زیر کر چکے ہو، شکست دے چکے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کس طرح کا رویہ اختیار کیا؟ فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، چاہو آج کے دن تم آزاد ہو، اور ان کو جو ہے وہ قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ بچوں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے بھی آپ نے واضح احکامات جو تھے وہ فرمائے۔ تو ایک فاتح کے لیے مشعل راہ ہے، مثال ہے، نمونہ ہے بدر و حنین کے۔ فاتح مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں بیٹا، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو۔ بیٹا اس سے پہلے 2 الفاظ مانی، عبرت نصیحت کو کہتے ہیں۔ احد بیٹا مدینہ سے 4 میل شمال کی طرف ایک پہاڑ ہے جہاں پر یہ جنگ غزوہ ہوا تھا، تو اس کو غزوہ احد ہی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے شکست کھائی ہے، چونکہ آپ نے تیر اندازوں کو کہا تھا کہ آپ اس درے کو نہیں چھوڑیں گے، اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ابو سفیان نے وہاں سے آ کر جو ہے وہ ساتھ لشکر لا کر آپ پر جو ہے وہ مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ یا اس کو پھر سے شکست سے 2-4 ہونا پڑا۔ انہوں نے مال غنیمت لوٹنے کے حوالے سے اس جگہ کو چھوڑا اور وہ بھی نیچے اتر آئے، جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو ایک سپہ سالار کی پیروی لازم و ملزوم ہوتی ہے وہ جنگی حکمت عملی اور پولیسیوں کے حوالے سے۔ تو پھر اگر شکست کھا چکے ہو تو پھر اس مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ تو اس کے حوالے سے بھی پھر آپ نے دوبارہ سے یکجا ہو کر ان کو پھر سے جو ہے وہ شکست سے 2-4 کیا، تو اس سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ آگے دیکھیں بیٹا، اگر مارکہ احد سے اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو۔ استاد اور معلم، تعلیم دینے والا، استاد کو ہی معلم کہتے ہیں۔ تو پھر بیٹا صفا مسجد نبوی کے صحن میں ایک چبوترا تھا۔ جب شروع میں دین اسلام پھیلا تو اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کو بھی اب شرعی جو ہے احکامات یا دین سیکھنے کی ضرورت تھی۔ تو بیٹا یہ پہلی درسگاہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسلام کی پہلی درسگاہ بھی کہہ سکتے ہیں،
یہ مسجد نبوی کے صحن میں چبوترا بنایا گیا تھا۔ تحصیل علم کے حوالے سے آپ صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے، وہ نئے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے اور آنے والوں کو جو ہے وہ دین سکھاتے تھے، تو اس کی بات کی گئی ہے۔ تو وہ کہتا اگر معلم اور استاد ہو تو اس درسگاہ کے معلم قدس مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے معلم کو دیکھے کہ آپ کس طرح سے تربیت فرماتے تھے، آپ کا انداز کیسا تھا، آپ مثالوں سے بات کو واضح کر کے اور سمجھایا کرتے تھے، کسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ یا انگلی نہ کرتے ہوئے اور ٹھہر کر اور چند الفاظ میں ایک وسیع اور واضح مفہوم وہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو پھر وہ صفا کی درسگاہ کی اس معلم قدس کی طرف دیکھے گا۔ آگے دیکھیں بیٹا، آگے ہے جی، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ۔ بیٹا یہ اس نے لکھا تو ہوا ہے لیکن روح الامین کے آپ شاگرد نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے تو ایک الگ بات ہے۔ بہرحال یہاں پر چونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اب یہاں پر بات وہ یہ بتانا چاہتا ہے جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو کس طرح سے سکتہ طاری ہو جاتا تھا، حرفن حرفن ہر چیز کو یاد کر کے کاتب وحی کو لکھوایا کرتے تھے، تو سننے والے اس طرح سے سنیں۔ اگر وہ ایک استاد جو ہے اس کی بات شاگرد اس طرح سے سنیں کہ وہ خاموشی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ حرفن حرفن ان کے ذہن میں نقش ہو جائے تو پھر اس کی طرف جو ہے وہ نظر دوڑاؤ۔ آگے دیکھیں بیٹا، اگر روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ واعظ بیٹا نصیحت کرنے والا، ناصح بھی نصیحت کرنے والا۔ مسجد مدینہ کے ممبر بیٹا کہتے ہیں خطبہ دینے کی جگہ کو یا پڑھنے کی جگہ کو۔ کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو کہ وہ کس طرح سے مثالوں سے وضاحت کے ساتھ بنا کسی کی طرف اشارہ کیے لوگوں میں تفرقے میں نہ ڈالتے ہوئے کس طرح سے جو ہے وہ تعلیم دیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، یہ اصول و ضوابط کو، شریعت کو۔ اس کے آگے دیکھیں بیٹا، اور اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی بیٹا اعلان، منادی کہتے ہیں اعلان کرنا چاہتے ہو تو منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ تو کس طرح سے بیٹا جب غار حرا میں جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق کہا گیا، آپ کو جو ہے وہ دین اسلام کے حوالے سے نبی مبعوث فرمایا گیا، تو آپ نے آ کر جب قل هو اللہ احد کہا قریش کو اکٹھا کر کے تو سبھی اپنے پرائے آپ کے کیا ہو گئے، دشمن ہو گئے۔ اور کس طرح سے پھر آپ نے آپ پر جو ہے وہ غزوات مسلط کر دیے گئے، کس طرح سے جو ہے وہ ان کے خلاف پلاننگ شروع ہو گئی اللہ کے نبی کو دین اسلام سے، حتیٰ کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دیں میں تو بھی دین اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ اگر تم بھی بے یار و مددگار ہو اور تنہائی میں حق کی منادی یعنی حق کے رستے پر چل پڑے ہو تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آگے دیکھیں بیٹا، آگے اس نے کہا ہے کہ اگر تم حق کی نصرت یعنی فتح کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اس کی طرف دیکھو کہ اس کے دن اللہ کے نبی نے کیا کیا۔ وہی لوگ جو آپ کو اتنی زیادہ تکلیفیں اور تنگیاں دیتے تھے، شیب ابی طالب سے لے کر حتیٰ کہ ان سے تنگ آ کر آپ نے وہاں سے جو ہے ہجرت کی، تو آج کے دن آپ نے ان سے گن گن کے بدلے لینا نہیں شروع کر دیے، بلکہ مکے کو فتح کرنے کے بعد آپ نے فرمایا تم پر کوئی معاوضہ نہیں، تم سب آزاد ہو۔ تو پھر اس کی طرف نظر دوڑاؤ اگر تم نے فاتح ہو، فتح کر لی ہے، فتح حاصل کر لی ہے اور مخالف کو کمزور یا شکست دے چکے ہو، کمزور بنا چکے ہو، زیر کر چکے ہو۔ تو بیٹا یہاں تک آپ اچھے سے اس کے جو ہے وہ تشریح کو بھی تیار کریں گے، الفاظ معنی بھی دیکھیں، اور یہ حوالہ اشعار ہیں اور یہ نثر کا حوالہ ہے، تو آپ اس کی تشریح میں پٹ کریں گے۔ صدق و صفا کا پیکرے پر نور آ گیا، لے کر حیات تازہ کا منشور آ گیا۔ کتنا احسان ہے انسان پر تیرا کہ اسے اپنی گفتار کو کردار بنانا آیا، ورنہ پہلے یہ لوگ جاہل اجڑ اور وحشی تھے، آپ کی سنت یعنی آپ کا جو طریقہ ہمارے لیے چھوڑا گیا اور ان کے لیے اس کے بعد امت مسلمہ کے لیے وہی مشعل راہ ہے، وہی سنت ہے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ تو بیٹا اس کو اچھے سے تیار کر کے آئیں گے۔ والسلام، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔